سیرت النبی میں نے نہیں پڑھا کہیں حافظ صاحب میں غلط ہوں میری اصلاح ضرور، میں اگر غلطی کر رہا ہوں میری سب اصلاح کریے گا، غلطی صاحب مشاعر پہ غلطی ہو سکتی ہے. تو جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ آپ کریں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ جب تک ان اولیاء کرام کے ارشادات کو نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فلاح پانے کے لیے. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. بڑا خوبصورت انداز ہے رب کائنات کا سمجھانے کے لیے، ہدایت عطا کرنے کے لیے. یہ دو سیگے استعمال فرمائے گا ایک ساتھ کہ میں جیسے بولا اکمل بھائی، ارے اکمل بھائی، بات سمجھ بھائی، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اکمل بھائی، ارے اکمل بھائی دیکھیں اس میں ایک اپنائیت ہے اور ایک کنسنٹریشن کہ کنسنٹریٹ ہو جاؤ، اس طرف آ جاؤ، صحیح، اپنی پوری توجہ، اپنی روح، اپنے وجود کی پوری توجہ اس طرف کر لو. اور وہ کیا یا اور پھر ایو، یہ دونوں پکارنے کے سیکھے ہیں عربی زبان کے اندر. حافظ صاحب مجھے بہتر جانتے ہیں اس موقع پہ. 5 عربی کے سیکھے ہیں پکارنے، ان میں یہ 2 بھی شامل ہیں، یا اور ایو. صحیح ہے. یا ایو الذین، لذین کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات کی طرف اشارہ ہے. اور جب لذینہ بول دیا گیا تو اس پوری کائنات میں سے جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ان کی طرف خاص اشارہ دیا گیا ہے. یا اور ایو، یہاں کے جواب آتا ہے الذین، کہ تم میں سے جو میرے بندے کیا آمنو، کو ایمان لانے والے. پوری کائنات کو مخاطب اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے خاص طور پہ جن کی طرف اشارہ دیا گیا ہے بولیے آمنو، ایمان والے. آمنو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے بھائی. وابتغوا، اور جستجو کرو کس کے لیے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے. کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کوئی ذریعہ تلاش کرو یار. یہ تو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا، اور کوششیں کرو، جہاد کرو. جہاد کیا؟ یہ کیا بارڈر پہ جا کے جنگ لڑنے والا جہاد مراد دیا جا رہا ہے؟ پہلے وہ نہیں مراد لے لیتے ہیں، لیکن افضل جہاد نفس کے خلاف والا ہے، تزکیہ نفس، جس کے بارے میں خدمت عرض کریے. تو اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں کرو. صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ کہتی، میری عادت نہیں ہے یہ. بندہ سبحان اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کلام سن کے اس کے اندر تاثیر اترتی ہے تو بے ضابطہ نکلتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جب روح کا غلبہ وجود پر پڑ جاتا ہے، جب روح کا غلبہ وجود پر ہوتا ہے نا، جب بندے کی زبان سے نکلتے ہیں ایسے الفاظ. نہیں آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی بھائی، ایسے نہیں آ جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، کوئی عالم کی تقریر کر رہے ہیں، ایک صاحب بیچ میں کھڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا جتنے مسجد میں نمازی ہیں سب کے ساتھ ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں نعرہ تکبیر؟ کوئی ایک بندہ پیچھے میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ، کوئی روحانی توجہ اس لیے خاص بندے پر پڑ جاتی ہے، چاہے وہ اچانک پڑے یا اس کے نصیب میں حصہ لکھا ہوا پڑ گئی، تو اس کی روح کا غلبہ جب اس کے وجود پر ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. ہمارا وجود تو بہت بات کی بات ہے بھائی، پہلے ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی. صحیح. الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا تھا، سب نے اقرار کیا تھا میں میرے رب ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے. یہ میں بعد میں اس بارے میں بتاؤں گا. جو راز ہے نا پیچھے، تحقیق نہیں، میں اس کو تفسیر بھی نہیں کہتا. صحیح ہے. اس کی معرفت بتاؤں گا ہے کیا چیز، اور بلا ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے. انشاءاللہ آگے کلاسوں میں آپ لوگ پابندی کریں گے، میں بھی انشاءاللہ پابندی صاحب میرے حق میں دعا کرے گا، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اب میں بولنے والا ہوں جو لفظ مجھے بولنا ہے، جو کہنے ہیں تو بنیاد مجھے اصل میں بتانی یہ تھی کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا یا بیعت نہیں ہونے کا مطلب اس کے سائے میں آ جانا، اس کے سائے میں آ جانے سے اللہ تعالیٰ کی وہ خاص تجلیات عطا ہو جاتی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. بھائی کافر بھی تو ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی تو زندہ ہے، روٹی اس کو بھی مل رہی ہے، روزی اس کو بھی مل رہی ہے. ایک مسلمان وہ تو ماننے والا ہے، سب اس کو مل رہا ہے، سب چیزیں. لیکن جو مسلمان کی عظمت، جو مسلمان کی فضیلت، جو مسلمان کا اعزاز، جو مسلمان کا اکرام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، وہ کافر کو عطا نہیں فرمایا، بالکل نہیں عطا فرمایا.
پھر بعد اب سے رہا تھا یوم تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. یہ 4 مدارج اللہ تعالیٰ نے فلاح کے ہم بیان فرما دی ہیں. تو اے لوگوں اگر بیعت نہیں ہوئی ہو تو بیعت ہونے کی فکر کرو، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا اگر کوئی مرشد نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب پیر نہیں ہے، جس کا کوئی امام نہیں ہے، اس کا امام کون ہے؟ ابلیس ہے. وہ اس کو بھٹکائے گا، وہ اس کو بہکائے گا، وہ اس کو بھٹکائے گا. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کسی سے بیعت نہیں کرتے. مثلا میں ایسے لوگ آپ یقین جانے ان کے پاس بیٹھ جائے بڑا سکون ملتا ہے. اس کی وجہ میں نے سرچ کری، وجہ کیا ہے؟ نہ وہ کسی قادری سلسلے سے بیعت، نہ چشتی سے، نہ سورپتی سے، نہ نقشبندی سے، نہ شاذلی سے، نہ اویسی سے. یہ 6 سلاسل بنیادی ہیں روحانیت کے، یاد رکھیے گا. صحیح ہے؟ طریقت کے روحانیت کیا روحانیت تو اس میں نہیں آ گئی. طریقت کے، کیونکہ شریعت اور طریقت یہ 2 پر ایسے ہیں، اگر ان میں سے ایک پر بھی نہیں رہا آپ اڑ نہیں سکتے. اڑنے سے مراد کہ آپ کی روح پرواز نہیں کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی سمجھ لے کہ نہیں بھائی شریعت کی صرف طریقت ہے، گمراہ ہو گیا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے حضور غوث الاعظم کے ملفوظات اٹھائیے، خواجہ چشتی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور خواجہ بالا نقشبند رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور شیخ شاہ عبد السواربردی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور داتا علی اجہری رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور بابا نظام العالیہ محمد الہی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے. جید اولیاء کرام، جید علماء کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیدی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کیا کروں، سب کا اس پر اجماع ہے جس نے شریعت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. بھائی وہ گمراہ ہو گیا. اور ہم نمازیں تو ایسی چھوڑ دیتے کہ نام پوچھیں، کچھ ہے ہی نہیں. سب سے پہلا سوال یہ حشر والے دن قبر میں نہیں، یہ عام کر دیا گیا قبر میں نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے. 3 سوال ہیں، وہ کہیں کوئی بندہ نوٹ کر لے، ان سے سوال نیکسٹ کسی کلاس میں یاد دلا دے کہ 3 سوال کون سے ہیں. وہ بخاری شریف کی روایت ہے باقاعدہ، میں پوری عرض کروں گا. اس کے جو مطلب جو ہے انشاءاللہ پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ ہیں 3 سوالات کون سے، مشہور ہے لیکن بارے میں میرا موضوع یہ نہیں آ، یہ ہمارے اسباب میں ضرور آئے گا آگے جا کے انشاءاللہ. تو ابھی ہم یہاں موجود ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، دیدار بیت اللہ کا ہو رہا ہے. تو اے لوگوں آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد بھی ہے، خانقاہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر بیت اللہ تنہا نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. بھائی صاحب روایات میں ہے بیت اللہ تنہا نہیں آئے گا. روئے زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں سب اس کے ساتھ ضم ہو جائیں گے. ایک بتاؤ بات، بیت اللہ اکیلا نہیں آئے گا. روئے مسجد کی جتنی مسجدیں سب اس کے ساتھ ضم ہو جائیں گی. اس کی ایک الگ شان ہوگی بیت اللہ کی. ہم جو سجدہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں بات آئی؟ ایک ہندو نے سوال کیا چل اقبال میں آج کل ہندو بڑے آئے ہیں اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں عام مسلمان. میں تو بڑا حیران ہو گیا. بالکل کراچی کے بالکل بیک سائڈ مسکن والے علاقے میں وہاں سے سوال آیا تھا میرے پاس. میں مزاق تو میں نے چھوڑے ہیں، وہ جو ہے یہ تو بیت اللہ کے حوالے سے پتھر کی عمارت ہے. ابھی تو ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے عمارت، تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں. لیکن اشارہ دے دوں جو مجھے بال آسیاس کرنی ہے، جو جس کی تسکین آپ تک مجھے پہنچانی بہت ضروری ہے. بیت اللہ تمام مسجدوں کے ساتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو براہ راست تجلیات ہیں، جو عرش الہی سے بھی لامکان سے جو زمین کی طرف آ رہی ہیں، وہ بیت المعمور، اس بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں بیت اللہ ہے. بیت المعمور پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت اللہ پہ انسان طواف کرتے ہیں اور جنات طواف کرتے ہیں. فرشتے بھی آئے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے، لیکن جو ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. دونوں جگہوں کا یہ عالم ہے. وہ بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ ہے. وہ لال رنگ کا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے. صحیح ہے، بس یہ فرق ہے. تو
بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ جو تجلیات زمین تک آ رہی ہیں، ان تجلیات، وہ جو لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی ان تجلیات سے وہ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر سوچیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جو داتا دربار ہے، ایسے تھوڑی اللہ اوپر کہیں کہا بھائی اعتراض کیا تھا نا وہاں کے اس وقت مولویوں نے کہ بھائی یہ تو کعبے کا جو روکٹ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اچھا بھی آدھا نماز پڑھ کو پتہ چل جائے گا، اور جب اللہ اوپر پڑھی سامنے بیت اللہ بھی، کیسے لوگ تھے، جن تھے کیا یہ لوگ؟ کیا میجک کریں لوگوں کے پاس؟ فرشتے تھے یہ لوگ؟ آپ سب سے سوال ہے، بتائیے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا فرشتے تھے؟ کیا جن تھے؟ کیا نبی تھے؟ نہیں نا، انسان تھے نا، ولی کامل تھے۔ ولی کامل اس آیت پر عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ میں نے 2 آیتوں کا ریفرنس دے دیا ہے، بہت ہی یاد ہے لیکن میں صرف ریفرنس بتاوا جاؤں گا، نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے جائیں میری بات کو کہیں بھی، یہی آپ کے نوٹس ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ کہ ان کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی، ہمارے اندر کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ حضرت حضور امین ملت یہاں ساتھ موجود تھے، آج انہوں نے سوال کر دیا، نظامی صاحب اولیاء کرام کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی کسی کے ذہن میں بات نہیں کریں، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بھائی تو پوچھنے کا انداز بھی تو محبت والا ہونا چاہیے نا یار۔ یعنی کہنا سسم کی خدمت میں صحابہ کرام کتنے پیار سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں ہدایت فرما دیجیے، ہمیں سکھا دیجیے۔ ہم یہ اپنے مرشد سے نہیں پوچھ سکتے کیا؟ نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے یار، ہمیں پہلے ڈر گئے، اب کیا تربیت ہوگی، کیا علم حاصل کریں گے، آپ بتا دیں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے ڈر جائیں گے، میں آپ کو ڈرا کے رکھوں گا تو میرا یہاں 10 گھنٹے بھی بولنا بیکار ہے، میں پہلے بتا دوں، اوپر سے گزر جائے گا سارا۔ آپ کوئی صحیح کہہ رہا ہوں بات نہیں ہے؟ اس لیے میں نے بہت ہی، میں نے اصل میں 10-20 سال سے 15-20 سال سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یار۔ پھر کلام پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مرشد کے صدقے، مرشد نے ایک محفل میں بات فرمائی نہیں بھائی ممبر پر، اللہ اکبر، کہ آپ ان سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آیت کے ٹرانسلیشن کا، ترجمے کا، کہ اگر آپ ان سے سب گنی اختیار کریں گے تو یہ چھڑ جائیں گے۔ آپ سے صحیح کروں بات، میں بہت 90 انداز میں عرض کر رہا ہوں، تو جانے کا نظر کو تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے سکھایا ہے یار۔ فَاسْتَرْ غَلِيظَ الْقَلْبِ، سبحان اللہ، یہ دونوں اصطلاحات ہیں، آپ نے تو بڑی 3 اصطلاح دے دی جو مجھے عادت دلا کے نہیں کی ہے، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ فَاسْتَرْ غَلِيظَ، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں لیکن بڑے پیارے ہیں، کہ نیکی ایک آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ روشنی اور اندھیرے کو الگ الگ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بعد بولی ہے، تو میں بات اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، صرف ایک جستجو آپ کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو تربیتی طور پہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آئیے سیکھیے، پابندی کیجیے۔ آپ کو شیطان بہت روکے گا اگلی کلاس میں، ابھی نہیں رہتے بھائی، چھوڑ دے، کیونکہ ابھی جو مشق ہوگی نا 7 دن آپ نے کرنی ہے، وہ ہر نماز کے بعد، اور اتنی آسان ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ پابندی کر لی، ہاں مزہ آ جائے گا، لیکن جائیں، کیونکہ میں آپ کو ان کا تحجیز سے نعمت کے طور پہ آن لائن اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک دے رہا ہوں، میرے موبائل میں موجود ہے، ان کی وائس موجود ہے، تو اس میں تو اللہ اکبر صرف مرد حضرات ہی نہیں ہے بھائی، خواتین بھی ہیں اس کے اندر، میں وائس ریکارڈ کر کے گروپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں، آپ سب تو جس طرح یونیورسٹی کی کلاس ہوتی ہے، ایک طرف لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، ایک طرف مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک لیکچرر سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سب کو بیان کر رہا ہے، سیکھ دونوں رہے ہوتے ہیں، دونوں سیکھ رہے ہیں، خواتین بھی سیکھ رہی ہیں اور مرد حضرات بھی سیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ بالکل میرا کمال نہیں ہے اس میں، میری مرشد کی دعا ہے، ان کا کمال ہے بھائی، جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی نا، میں کچھ نہیں ہوں، اور جس دن یہ آ گئی بات یار میں تو یہ ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی، گر گئے گر گئے، تو استغفار پڑھا۔ میں نے حضور خواجہ شفیق فاروقی نظامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ لائبریری بن رہی تھی، تو اللہ کا شکر ہے اس میں ان کا بھی سعادت ملی کہ اس میں حصہ خدمت ڈالا جائے،
کتابوں کی ترتیب، شیلف کی چیپٹر وائز کرنا، اور دیکھیں تفاسیر کا پہلے ملے گا، پھر حدیث کا ملے گا، پھر فقہ کا ملے گا، پھر کیا کہتے ہیں آپ کو تصوف کا ملے گا، پھر علم ادیان کا ملے گا، پھر علم ابدان کا ملے گا. اس ترتیب سے دیا ہے انہوں نے. 6 سیکشن بنے ہیں اس پوری لائبریری کے اندر. اس میں تاریخ، فقہ وغیرہ سب آ جاتا ہے. تو احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، ان کی مثال ہو گیا، وہ حضرت کے مرید تھے وہ. تو میاں سرکار یہیں کھڑے ہوئے تھے، یہی جگہ مجھے آج تک یاد ہے. میں ادھر کھڑے رہے، وسیم بھائی کھڑے ہیں، یہ جو اسٹینڈ کا پہلا والا جو وہ ہے میاں جو اسٹینڈ ہے، حافظ صاحب اتنا فاصلہ تھا 2 قدم کا. میں نے میاں سرکار سے پوچھا، یہی بات چل رہی تھی، آیا حضرت تو سمجھ میں آیا ہی تھا کام کرنے کے لیے، تو آئے ہوئے تھے، پہلے آئے ہوئے تھے. تو احمد انکل یہاں کھڑے ہوئے تھے. تو میں آیا 10 بھوسی گلی میں. جیسے ہی میں نے 10 بھوسی گلی، آپ نے ایک ذکر کیا، اور ذکر کیا تھا حافظ صاحب استغفر اللہ. آپ کے ذریعہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے میاں سرکار کی زیارت کی؟ ہاں، ایک اور کا بندہ تھا. ہاں بالکل، صاحب ملا کے جو صاحبزادے تھے، جس سے زیادہ نشین صاحب جو پہلے آپ ایک موجود ہے. شاید آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے. آپ ہی ہاں آپ نہیں آتے. جب میاں سرکار سے کوئی دسبوسی کرتا تھا، آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور جس کی سماعت تیز ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا استغفر اللہ کا ذکر. مجھے آج تک یاد ہے یار، یہ تربیت تھی مرید کی کہ میں بے شک تمہارا مرشد ضرور ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھنا میرا بھی مرشد ہے. قربان جائیں کیا انہوں نے اللہ سکھا دیا. آئیے ہاتھ چومیے، ہاتھ چومیے. ایک ہمارے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ہے تربیت. تربیتیں ختم ہو رہی ہیں ہماری. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں نا، صحیح ہے، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. کیا کھولتے ہیں؟ تو بس یہ راہیں کھول دیتے ہیں. آپ کو اشارہ دے رہا ہوں میں. وان اللہ لمع المحسنین. ابھی صاحب میری اصلاح فرمائیے. وان اللہ انہا کا لفظ ہے، کہتی ہے اس پہ شک بھی نہیں کرنا. صحیح کہہ رہا ہوں بات؟ شک بھی نہیں کرنا. لمع المحسنین وہ ہمارے محسنین ہے بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی پیار بڑی انداز میں اللہ نے جملہ دیا ہے. یہ 3 آیتیں میں نے دے دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی سوچ، ہم نے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایسی جستجو پیدا کرنی ہے کہ جس کے لیے ہم اگر اپنے گھر سے نکلیں گے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جتنے قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو اندازہ لگائیں کیا خوش نصیبی ہے علم دین حاصل کرنے کے نکلنا. چاہے وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، 10 منٹ کے لیے بیٹھے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھے، اور کیا کرنا ہے اس کے علاوہ 1 سیکنڈ بس. وہ آیا اس کے ذہن میں لفظ یہی پڑ گیا اللہ، ہو گیا اس کا کام، مل گیا اس کو وجہ. اب یقین جانے 10 منٹ پوری ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. جیسے ابھی تباہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جگہ تھوڑی کم ہو گئی، تو میں نے نیت باندھی. ہم نارملی اس میں نیت باندھتے ہیں، صحیح ہے. اب مجھے نماز میں فیل ہو گیا کہ میرے جو رائٹ اور لیفٹ والے بیچارے نمازی میری سے تکلیف میں آ رہے ہیں. میں نے اس طرح نیت نہیں باندھی پہلی رکعت. یہ پتا تھا دوسری رکعت میں لوگ ایکسپیکٹ ہوں گے کیا خود آگے سے بن جائے گی. میں نے پڑھنی ہے، یہ بھی آپ کا جانے کا سب سننا ہے. کیا ان کو بھی آسانی ہوئی، ان کو بھی آسانی ہو گئی، مجھے بھی آسانی ہوگی. سوچ ہونی چاہیے. آدھا بابا فرید مسعود گنج شنکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حضور بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال فرمایا بڑے محبت کے ساتھ. اگر یہ سوال نہیں فرماتے ہمیں حدیث کی تصدیق نہیں ہوتی کہ یا حضرت یا شیخ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا ہے. رمضان کا مہینہ کا فرض روزے تھے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ تناول فرمایا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا، وقت پہ مدار کے منصب پر فائز کرے نہیں کھایا. سید الطائفہ کے منصب پہ فائز کرے، جن کو جانے کا سلسلہ نے خواب میں آ کے لقب عطا فرمایا تھا. وہ پورا ایک واقعہ اچھے
بابا نظام دین رحمۃ اللہ نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے سوال کر دیا آخر کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی حدیث ہے؟ ان کو ان کی زندگی میں حدیث نہیں ملی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذہن مائنڈ میکنگ کی بات کر رہا ہوں میں. بابا فرید نے محبوب الہی کو دیکھا, مسکرایا, ہنس پہ آتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. اچھا نظام ایسا کرنا, افطار کا جب وقت قریب آئے نا خربوزہ لے کر آنا, اب انتظار کر رہے ہیں ظہر سے وقت ہو گیا, اثر ہو گئی, ذہن میں مرشد کی پریش کرنا, پتہ چل جائے گا کیا. اب دیکھیں ان کی جستجو علم حاصل کرنے کی تھی. کن کی؟ وہ اکیلے تھے کیا؟ وہ صرف اکیلے تھے؟ نہیں, اور بھی ان کے مرید, اور بھی ان کے کیا کہتے ہیں پیر بھائی صاحب تھے. جس وقت جتنے بھی خانقاہ میں سب موجود تھے سارے پیر بھائی صاحب تھے. صحیح ہے, تو سب کو جستجو کی جواب آئے گا. مرشد صاحب جواب یہ دیں گے, حضرت کی جواب دیں گے آ جائے. بابا نظام علیہ رحمۃ اللہ نے ایک وقت افطار جیسے قریب آیا, خربوزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو جیسے پیش کیا بابا فرید پھر مسکرائے. اچھا نظام ایسا کرو, اس کو کاشوں کی صورت میں کاٹو اور میرے پاس رکھ دینا ذرا. جیسی کاشوں کی صورت میں کاٹا, آپ کی خدمت میں رکھا گیا. بابا فرید رحمۃ اللہ کی خدمت میں افطار کا وقت داخل ہوا, آپ نے کاش اٹھائی اور اسی سے افطار آپ نے استعمال کیا. کیا سنت پتہ چلی؟ تو بولو نا یار, بولے سارے بولے ہیں آواز سے. کاش کسے کہتے ہیں؟ جان نما جو ہاتھ بنتی ہے, چلے میں اور اردو قرآن میں بول دوں ہاتھ. تو اگر آپ نے گھر میں قتلے کی صورت میں خربوزہ کھاتے ہیں, کھائیے, اس کو منع نہیں ہے, لیکن اس میں ایک دو کاشی اس طرح چھوڑ دیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے بھائی. یہ حقیقی سنت ایسی ہے لوگ بہت کم اپناتے ہیں. یہ آپ کو لنگر خانوں میں زیادہ نظر آئے گی, یا کہیں سڑک وڑک پہ جب افطار وغیرہ کرواتے ہیں وہاں جلدی بس یہی طریقہ ہوتا ہے کاٹنے کا, وہاں نظر آ جائے گی. لیکن لوگ کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. کاش وہ نیت کر لیں. اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا, اس کو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. یہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمانے کا مطلب پتہ ہے کسی کو کیا مراد ہوتی ہے اس سے؟ وہ بندہ مرنے کے بعد شہیدوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. یہ ایسی نعمتیں ہیں ہمیں نہیں پتا. کیا ہم اس صحبت میں نہیں آئے, ہم اس تربیت میں نہیں آئے, ہم اس حلقے میں نہیں آئے. صحیح ہے, تو ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہم دنیاوی علوم میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ارے بھائی صحیح ہے, آپ نے ظاہر کو سنبھال تو ہو, لیکن دین آپ کا ظاہر بھی سنبھال رہا ہے, باطن بھی سنبھال رہا ہے. دین نے دونوں باتوں کو رکھا ہے, یاد رکھیے گا. دین کہتے ہی اسی کو ہے کہ آپ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہو بھائی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کو بالکل چھوڑ دیا. کہ آپ کا بچہ آج آپ سے پوچھ رہا ہے بابا یہ تو اذان ہو رہی ہے, یہ کون سے وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ ابا پریشان ہے, اثر ہے یا ظہر ہے؟ ابھی صاحب ایسے سوال میں نے بہت چوک کیا ہے. میں نے کہا اس میں ہمیں یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بتائی یہ بات, اور زور شور سے کیوں نہیں بتائی. جتنی استطاعت ہے, جتنی میری اپنی قوت ہے, جتنی میری اپنی فورس ہے, جتنی حافظ صاحب کی ہے, ان کی ہے, ان کی آپ نے جس چیز کی ہے پیغام پہنچائیے. تو کیا شرمانے والی بات ہے؟ کوئی شرمانے والی بات ہے. اگر وہ شخص یاد کر گیا, عمل کر گیا, آپ کا میری ہوگا کیا نہیں ہوگا, جو میرا تو جاری ہو گیا. بہرحال کسی کو کوئی یہاں تک سوال پوچھنا نہیں, پوچھنا بس. وہ آئے گا, وہ بڑا جواب ہے. میں نے اس میں آخر میں ایک بات کہہ دی تھی کہ وہ جو مرشد نے جو نماز کا, اولیاء کرام کی نماز کا طریقہ بتایا ہے, اس کے اندر ہمیں ظاہر بات ہے وہ روحانی اسباب پریکٹس ہے ساری. اگر وہ آپ پریکٹس کر جائیں گے, پھر آپ نماز پڑھیں ذرا اس انداز سے, پھر مجھے بتائیے گا کیا حال ہے نماز کا. میں کوئی غرور میں نہیں کہہ رہا, استغفر اللہ, معاف رہنے سے نعمت تمام ماں بھی میں رب کا باہر سے سورۃ الضحیٰ کی آیت, اس آیت کی روشنی میں بات کرتا ہوں. آپ یقین جانے کریے, مزہ آئے گا, باقی مزہ آئے گا, آپ کو کرتی پتہ چلے گی. جی جناب. اچھا یہ فکری سوال کر دیا. یہ اصل میری کلاس کا حصہ نہیں ہے, کلاس ہو رہی ہے, لیکن آپ نے سوال کر دیا. محمد ساحلہ فلاں تعالیٰ کی آیت دیکھیں, ظہر کے وقت اور رات کے وقت انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا, اس پہ سورج کی اثرات کا بڑا عمل نقل ہوتا ہے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں اس لیے تخفیف رکھی کہ آدمی ایکٹیو ہوتا ہے, اور رات میں اس لیے جہری کر دی کہ بندہ ایکٹیو نہیں ہوتا, نیند میں جا رہا ہوتا ہے. تو جب آواز اس کے کان میں پڑتی ہے وہ خود ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ لوجک ہے.
یہ لاجک ہے. اور یہ لاجک اتنی گندی جناب. لوگوں نے سنا تھا کہ جس وقت منافقین وغیرہ وہاں پہ دن میں اپنا یہ آرام ہوتے ہیں تو اس لیے جو تلاوت نہیں کی جاتی تھی نماز کے اندر, عشاء میں سب سو رہے ہوتے تھے اس لیے تلاوت کی جاتی تھی. یہ سننے میں آیا نہیں, آپ نے سنا ضرور ہے. اچھا, تحریری طور پر میں نے کہیں مستند کتابوں کے حوالے سے نہیں پڑھی یہ بات, نظر سے نہیں گزری ہے. اگر ہے یہ انداز بتا ہے. پھر جب مغرب کے ٹائم ویسے ہی رات ہو جاتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے تو مغرب اور فجر کے اندر جو ہے یہ جہری تو ہوگی, لیکن ایک بات یہ کسی ہاں اب سنیں اب میں ابھی صاحب اجازت ہے مجھے کچھ, میں اس پہ ڈبیٹی لفظ بولوں گا, ڈبیٹ والا لفظ بولوں گا, بڑا بھاری لفظ بولوں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مکے میں اعلیٰ اعلان نماز ہوئی. آپ مانتے ہیں اس وقت ہوئی؟ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا ریسرچ سوال ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ دور میں بھی آواز سے پڑھی جاتی بھائی عمر فاروق نے تو کہہ دیا تھا یہ عمر کی تلوار آ جائے میرے سامنے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی ایسی باتیں جو ہمارے درمیان غیر منصوبے پھیلاتی نہیں ہے. میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح انسان, آپ ہی لوگوں کی طرح معاشرے کا حصہ ہوں. یعنی ابھی یہاں پہ شلوار قمیض میں ہوں, کل آفس جاؤں گا ٹائم کوڈ ہو کے جانا پڑے گا کیونکہ وہاں کا ڈسپلن ہی ہے, تو میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. صحیح ہے, لیکن شریعت کی اجازت دی جا سکتا ہے. کیا تھا بابا فرید رحمۃ اللہ کی ریسرچ کا عالم یہ تھا کہ ان تک وہ حدیث پہنچ گئی تھی, لیکن جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ نے ریسرچ کری ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی, کیونکہ اس زمانے میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتے تھے بھائی, کئی 100 کلومیٹر سفر کیا کرتے تھے. خود امام بخاری کی اگر آپ شروع میں اس کا دیباچہ اٹھا کے دیکھیں, کسی نے بھی ترجمہ کیا ہوگا تو اس میں یہ الفاظ لازمی لکھے ہوں گے کہ انہوں نے یہ ایک دن کا کام نہیں تھا, کئی سالوں لگے اور کچھ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کرنا پڑا ہے. کہ بھائی ایک صحابی وہاں رہتے ہیں, یمن میں رہتے ہیں, چلیں وہ چل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے, یمن کا سفر ہی 15 یا 11 دن تھا, 11 دن تک کا تھا اس زمانے میں پیدل. اللہ اکبر, یہ محنتیں کری ہیں بھائی, یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا, یہ تو بہت ہی آسان ہمیں انداز میں مل گیا ہے. لیکن جانے یہ اب وہ ادب کی بات جو میں نے بیچ میں روکی تھی کہ اگر آپ کو الفاظ الہی سمجھنے ہیں تو کوشش کریے اللہ کے جو اولیاء کرام ان کے الفاظ کو سمجھیں. جب اللہ کے اولیاء کرام کے الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تب جا کے الفاظ رسول علیہ السلام سمجھ میں آنے شروع ہوں گے. جب جا کے آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی, جب حدیث سمجھ میں آنے شروع ہوگی تو تب جا کے آپ کو الفاظ الہی سمجھ میں آنے شروع ہوں گے. بھائی یہ ادب ہے اور یہ ترتیب ہے. یہ میری چھٹی بات ہے, میں ہر کلاس میں 6 باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ ستہ ایک ہمارا بڑا مشہور ہے نظامیہ سلسلے کے اندر, چشتی نظامی میں 6 کا حصہ بڑا مشہور ہے. صحیح ہے, چھٹی شریف سنا ہوگا آپ سب نے, صحیح کہہ رہا ہوں, چھٹی شریف ہے کیا ہوگا بتائیں. ہاں خواجہ منشی رحمۃ اللہ, اصل میں نام سننا چاہ رہا ہے. اللہ کے ولیوں کا نام لیا کریں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث ہے, حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ذکر انبیاء عبادت, اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور ذکر صالحین کفارۃ, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا تمہارے لیے گناہوں کا کیا ہے, کفارہ ہے. بات سمجھ میں آتی, اس لیے نام دے دیا کرے. اب نام لیں حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب, خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن افسوس تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نام لیا جا رہا ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہے میں چھوٹے بڑے بھائی کا نام لیتا ہوں. سب یہ بہتری ہوئی ہوتی ہے, اور ہم سے نام الگ ہوتا ہے بالکل. آپ دیکھیں میں آپ کو لفظ بتاتا ہوں, آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا میں اللہ کے ولی یہ نہیں کرتا ہوں. یہ لفظ اچھا ہے, ایمان آپ تو ایمان ہی غلط گوارا کرتی ہے لفظ کہ اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتا, غلط ہے. یہ لفظ کیا ہے یار, یہ معاشرے میں اس طرح کے الفاظ پھیلائے گئے ان لوگوں سے دور رہنے کے لیے, کیونکہ ان کے کام ایسے چلے گئے ہمارے درمیان سے, ظاہری طور پہ چلے گئے. میں بھی آپ کو کرامت بتاؤں گا جس کا میں خود شاہد ہوں. وہ جگہ وہاں پر ہے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی ایک محفل لگی ہوئی تھی, میں 10 ہی دے رہا تھا, وہاں کھڑے ہو کے حدیث میں دوسرے کی فضیلت بیان کر رہا تھا میں. صحیح ہے, اور یہ تقریباً 22 سال ہو گئے اس بات کو, مجھے آج تک یہ بات یاد ہے. جمعرات اور بدھ کا دن تھا,
آج تک بدھ کا دن عشاء کی نماز کے بعد رئیس بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باقی نمازی جلدی چلے گئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تھا. میں وہ ٹیوشن کی فضیلت حدیث سے بیان کر رہا تھا تو وہ صاحب رونے لگ گئے. صحیح ہے، رو ہوا کہتے ہیں فرق حضرت اب کیوں رہے کہ مجھے ان کی زیارت ہوئی کہ ہرے رنگ کی چادر لے کے پوری محفل پہ یوں تان کے کھڑے ہوئے. یار کیا تھا یہ معاملہ، یہ معاملہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ ایسا روحانی، ایسا مطلب دل کو چھو لینے والا معاملہ. یہ ان کی ایسی کتا کرامت تھی جس کا میں کچھ شاعر نہیں اس بارے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. مشرق پڑھی گا ہم سے میں اپنی کلاس کو اختتام کی طرف بالکل لے کر آ گیا ہوں اور آج آپ لوگوں کو ایک لفظ یہاں لکھ رہا ہوں. مناسب نہیں میں کارپیٹر کا وہ کی بورڈ کا سوال پوچھ ضرور دیجیے گا پلیز، کیونکہ ذمہ داری ہے، لکھ کے دے رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے دے رہا ہوں. لطائف، لطیف کی جمع اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت لطیف. لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، بہت زیادہ باریک بین. آپ مائکروسکوپ دیکھتے ہیں، جو جرثومے ہم یا جو پارٹیکلز ہم ہیومن آئی سے نہیں دیکھ سکتے وہ ہم مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. بات صحیح ہے؟ کاش ہیومن آئی اس لیول پہ پہنچ جائے کہ مائکروسکوپ کی ضروری دینا پڑے، جس کے بارے میں حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میرے سامنے ہوتے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے کانچ کی بوتل کے اندر شربت ہے یا پانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی علم ہے. یہ آپ آج پورا اس پر ریسرچ کر رہا ہے، اس بات پہ آج پورا ہمارے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے اس بات سے کہ میں 600 سال پرانی آواز سنوا سکتا ہوں ٹیکنالوجی کے ذریعے. چلے میں معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں، 2 دن سے 3 دن سے اب تک یہ ریسرچ چل رہی ہے، میں اس کی بات مان لیتا ہوں ایک حد تک. صحیح ہے، ممکن ہے. کیا میں نے لفظ بولا ممکن ہے، لیکن یہ تو بتاؤ دوسروں کہ یہ الفاظ نبی کی ہے، رسول کی ہے، ولی کی ہے. یہ تطبیق نہیں کر سکتے. تطبیق کرنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، خواجہ سید فاروقی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ. اللہ اکبر، کہ جب کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی تھی تو مراقب ہو جایا کرتے تھے، جانے کہنے سے ان کے دربار میں پہنچ جایا کرتے تھے. ان سے باقاعدہ رسول کی آواز آتی تھی کہ میرے یہ الفاظ ہے، میرے بیٹے، میرے امتی، میرے یہ الفاظ ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. کتنے واقعات تاریخ اٹھائے بھرے پڑے میں ان واقعات سے. جو اور باتیں کہ بتانا کم کر دی ہیں علماء نے مسجدوں میں، یہ اگر بتانا شروع کر دیں گے مساجد کے اندر، معاشرے کے آداب بتانا شروع کر دیں گے معاشرے کے اندر، یہ کتنے تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آج ہم چلتے ہوئے کسی کو ہلکی سی کر مان کے نکل جاتے ہیں، بھائی معافی چاہتا ہوں، یہ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اس کو تکلیف ہو گئی، آئے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. سگنل لال بتی ہے، بائک ہے، کار ہے، ٹرک ہے، بائک سگنل توڑتا ہوا چلا گیا، ڈر لگتا ہے کہ یار جو وہاں سے جو ٹریفک والا جو جس کا گرین سگنل ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے، صحیح ہے، تو آپ نے اس کو انٹرپٹ کر دیا، اس نے ایک دم بریک مار دیا، صحیح ہے، وہ کیسا دماغی اس کا الجھن کا شکار ہو جائے گا. ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہاں تو بس اپنے آپ کو دیکھنی ہے. تو بھائی حشر کا بھی میدان ہوگا، اس وقت جو اپنی پڑی ہوگی نا تو اپنے بچے بھی یاد نہیں رہیں گے. میں نہیں کہہ رہا، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا. آپ کو ایک صورت دیجیے گھر جا کر، سورہ مزمل نہیں لے سکتے، سورہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کا صرف ترجمہ پڑھیے گھر پہ، بس صرف ترجمہ پڑھیے اور اس میں کوئی دماغ میں اعتراض نہیں رکھیے، کوئی ایسا سوال نہیں رکھیے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا روشنی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر کیا بات ڈال رہا ہے. ہم لوگوں نے کوششیں کرنا بند کر دی ہیں، ہم نہیں پڑھتے قرآن پاک کا ترجمہ، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈرا دیا گیا ہے تو کہ نہیں یار تو علماء کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا. ابے بھائی وہ سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے، پڑھنے کے لیے تھوڑی منع کیا گیا ہے. فحل میں مدکر، فحل میں مدکر، فحل میں مدکر، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمائی ہے یہ الفاظ. اللہ اکبر، کہ ہے کوئی اس میں سوچے اور سمجھے.
میری اصلاح فرمائیے کیونکہ لفظ الگ الگ آتے ہیں بعض جگہوں پہ نا، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک یہی سوچا کہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے. صحیح بات. میں یاد برا نہیں مان لیا بھائی، پھر کر رہا ہوں کبھی سمجھیں کہ یار میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. میں اندر کی باتیں نہیں بھائی، میں آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. میں بھی کرکٹ بلہ کھیلتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ویڈیو گیم کھیلنے کا مجھے بھی بہت شوق ہے. صحیح ہے. میں نے کمپیوٹر پر گیم بھی بنائے ہیں، ویژوئل بیسک وغیرہ اس کی پروگرامنگ میں نے کری ہے ٹھیک ٹھاک. اس میں نے گیم بھی بنائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جانتا ہوں میں اس دنیا کو کیا ہے. اکثر اسی سے میں نے گریجویشن کی ہے انجینئرنگ میں. صحیح. تو بات میں ایسے یہ کر رہا تھا کہ لطیف باریک بین، انتہائی باریک، بہت بین سے میری بات ڈائیورٹ ہوئی تھی سمجھانے کے لیے واقعہ بیچ میں آئے. تو باریک بین، جب آپ اس باریکی پر پہنچیں گے، اس کی مثال دے رہا ہوں. اس بلب سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ کتنی موٹی ہے؟ آپ نے عجیب سا سوال کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے اس کی تھکنیس، وہ تھکنیس کتنی ہے، مطلب تھکنیس کتنی موٹی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. روشنی کی موٹائی کوئی بتا ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کی کیا ہے؟ نور ہے. روشنی میں سمجھیے گا اس چیز کو. صحیح ہے. روشنی میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ نور کہیں گے روشنی کے. صحیح ہے. نور کا ایک حصہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ. نور تو نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو پیدا کیا بھائی. ان کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ باریک بینی کو روشنی کیا حاصل ہونی ہے، اس کی رسائی ہے، اس کا علم ہے یہ. صحیح ہے. تو مرشدین اپنے مریدین کو جب بیعت کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے بیعت توبہ کرواتے ہیں. یہ لکھنے والی بات ہے. جب آپ کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، صحیح ہے، یہ ادب پورا بتا رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ نہیں بتاتے. ماننا ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے بھائی. وہ ابھی صاحب آپ بھی گواہ ہیں، جتنے بھی مریدین امیر ملت موجود ہیں. اور میاں سرکار کو میں نے دیکھا تھا، وہ جب بیعت کرواتے تھے تو وہ استغفار پڑھایا کرتے تھے شروع میں، توبہ کروایا کرتے تھے، پھر کلمہ پڑھایا کرتے تھے، پھر یعنی کہ بیعت شریعت، پھر بیعت طریقت ہوتی. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ بندے کو باریک بینی کی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی روح کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اس کی روح وہ جو جس وقت پیدا کی گئی تھی وہ بالکل شفاف تھی، نور تھی بالکل. وہ اس نور کے اوپر جو گرد و غبار چھا گیا، جو گرد و غبار آ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں زیارتیں ہماری ہونا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں نمازیں پڑھنا بھول گئے، جس کی وجہ سے کلام الہی کی تلاوت کرنا بھول گئے، جس کی وجہ سے ہم ذکر کرنا بھول گئے. یار اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلام الہی فرمایا، اور جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں نا، ہم ان کی زندگی ان پر اجیرن کر دیتے ہیں. بڑی شکن تو ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کا لفظ آیا ہے، ان پر اجیرن کر دیتے ہیں. دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. یا بابا جی کے پاس جاؤ، ارے ادھر جاؤ ان سے دعا کرواؤ. ارے بھائی بابا جی بھی محتاج ہے، وہ یہ لکھ کے دے گا پہلے نماز تو پڑھ. وہ کیوں لکھے گا کہ وہ اللہ کی طرف بندہ اس کا رجوع کرے گا. خلق خدا اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اللہ کے حضور سجدہ کرے گی. جب وہ سجدہ کرے گی تو میں نے درمیان میں ایک بات بولی تھی جو بیت اللہ کے اسرار کے حوالے سے تھی، جو روشنیاں، جو تجلیات الہی بیت اللہ پر آ رہے ہیں، اس کا اثر دنیا بھر کی مساجد کی طرف وہ نور کی روشنیاں منتقل ہوتی ہیں. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ نور ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے. بندہ کس خلوص کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، اس کی خلوص کے ساتھ اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. آپ کریں تو صحیح. دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم سے گناہ ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا استغفار پڑھ لیا بھائی میں معاف کر دوں گا. تو وہ معاف کرنے والی صلاحیت ہے یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی ہے. تو لطائف، لطیف کی جمع لطائف تمام جمی سلاسل کے اندر. نام دوبارہ لکھ کے رہے ہو. چھ روحانی بنیادی سلاسل ہیں. آپ انہیں روحانی فقہ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ لیتے وہ کہ لکھا نہیں جاتا تھا. قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، لکشمندیہ، اویسیہ، شاذلیہ. یہ میں آج آپ کو لکھوا رہا ہوں. نیکسٹ ڈشز میں ان کی مختصر سی تعریف اور پھر اپنے سبق کی طرف گئے. آج آپ کو جو سبق جو میں آج تعلیم کر رہا ہوں اس حوالے سے وہ ہے قلب. پہلا سبق روح کا. پہلا سبق اس کو قلب کہتے ہیں. اب اس کو مقام قلب کہہ لیں، صحیح ہے، منزل قلب کہہ لیں،
صحیح ہے یا مشرب قلب کہہ لیں کہتے ہیں لوگ، لیکن جو تحریر کے اندر اولیاء کرام نے ہمیں تربیت دی ہے وہ یہ قلب ہے. ہمارا جو دل ہے لیفٹ سائڈ پر ہے، الٹے ہاتھ پر ہونے پر غلط غلط. الٹے ہاتھ پہ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری ہے تو الٹے ہاتھ پر رکھے گا. ہم الٹے ہاتھ کو مایوس سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ کوئی کام الٹے ہاتھ سے کریں اس کو مایوس سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ سے نہیں سوال کریں. بیسکلی دل جو ہے انسان کی باڈی کا بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے. بعض لوگوں کے دل کا جھکاؤ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے. دل میں سینٹر میں اس لیے رکھا گیا کہ اس پہ جو اللہ کے انوار و تجلیات براہ راست آ رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی میں صلاحیت کر جائیں. ابلیس جب آدم علیہ السلام کے وجود اطہر کی زیارت کرنے آیا، آدم کا پتلا لیٹا ہوا تھا، وہ آدم کے پتلے میں صلاحیت کر گیا دعا بن کر. پورے آدم علیہ السلام کے پتلے کی زیارت کرتا رہا. ابھی سب صحیح کیا بات ہے، کرتا رہا اور تب آگے باہر آ گیا. فرشتوں سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کری ہے، پورے وجود میں چلے گئے، سوا ایک جگہ میں نہیں جا سکتا. میں نے بڑی کوشش کی اس کے اندر جانے کی، میں جا ہی نہیں سکا. اور وہ آپ کا دل تھا آدم علیہ السلام. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو انوار و تجلیات کا جو مرکز ہے اس کی کیا ہے، وہ دل ہے. اس دل کے لیفٹ سائڈ پر بالکل یہ مقام کی نشاندہی ہے، اس کو قلب، مقام قلب کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ہم آگے منازل کی بات کریں گے، مراقبے کی بات کریں گے، مشاربے کی بات کریں گے. آپ بھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مقام کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہے. مقام کہتے ہیں کسی جگہ پہنچنے کو، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں پر، لیکن ہم نے اپنا سفر اسٹارٹ کر دیا ہے. تو دل کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے بھائی، ہے یہاں پر میں نے من لکھ دیا تو مطلب قلب ہے. صحیح ہے. یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. یہ 5 ہے. یہ تمام سلاسل کے اندر سیم ہے. یہ 6 کے 6 جو سلاسل ہے، یاد رکھیے گا 6 سلاسل کی تربیت ہوگی. میں صرف چشتیہ سلسلے کی نہیں دوں گا، قادریہ سلسلے کی نہیں دوں گا، فاروردی کی نہیں دوں گا، نقشبندی کی صرف ایک ہی سلسلے کی نہیں دوں گا. تمام انشاءاللہ سلاسل کی جو حضرت نے مجھے امانت دی آپ تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ پر دعا فرمائیے گا. صحیح ہے. تو ان 6 سلاسل کی بنیادی طور پر خدمت ہوگی. ان کی تربیت، وہ جو خدمت ہے وہ تربیت ہے. تو جو آپ تربیت دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی وہ تربیت دیں گے تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ پڑھنے والے بن جائیں. جب وہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ بولا کریں سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال تو آنکھیں بند کر لیجئے گا، دل پر توجہ کیجئے گا. صحیح ہے. مطلب دھیان کیجئے گا، اپنی شہادت کی انگلی سے گہری سانس کھینچیے گا اللہ پڑھتے ہوئے. یہ پہلا ذکر دے رہا ہوں آپ کو، اللہ. صحیح ہے. اور جب سانس باہر نکالیں گے تو ہم پڑھتے ہوئے نکالیں گے اللہ. اگر جو حضرات جن سلاسل میں بیٹھ کو اپنے مرشد کا تصور کر لیجیے گا کہ آپ کے مرشد کے دل سے آپ کے دل تک ایک روشنی کا تسلسل قائم ہوگا، ایک رابطہ بن رہا ہے. یاد رکھیے گا رابطہ مرشد کے بغیر آپ آگے رسائی نہیں حاصل کر سکتے. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. مرشد کا رابطہ یہی سب سے پہلا ادب ہے. صحیح ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے ادب والا رب احسن تعدیب. میرے رب نے مجھے بہترین طریقے سے ادب سکھایا ہے. صحیح ہے. روایت کا مقام ہے اللہ. دوبارہ اللہ پڑھیے گا. اب اس میں کیا ہے، جو انہیل کر رہے ہیں سانس جو اندر جا رہی ہے اللہ، اور ایکسہیل یعنی سانس باہر نکل رہی ہے حروف. یہ جب آپ کا تواتر چلے گا، جب یہ چلے گا، حضرت خواجہ پیر سید جماعت علی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، پیر نور حسین شاہ صاحب کے والد محترم پیر سید جماعت علی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح ہے اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے ملفوظات پڑھے سیرت امیر ملت، حیران ہو گئے ایک جانے پڑھ کے کہ اس میں لکھا ہے. ہم نے اپنی بھی ریسرچ کری، کیا سائنس نے بھی آج ریسرچ کر کے ثابت کر دی یہ بات کہ جب بندہ جو کام اپنے دل سے کرتا ہے، کیونکہ دل جو ہے تمام وینز کا مجموعہ ہے، پورے وجود کی جتنی بھی رگیں ہیں، جتنی بھی نسیں ہیں، ان کا تعلق دل سے ضرور ہے. وجہ کیا ہے کہ دل ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، پورا خون سرکولیٹ کرتا ہے آپ کے پورے وجود کے اندر. تو جب ایک بندہ، ایک مومن، ایک سالک یعنی ایک مرید
राय सलूक पर चलने वाले को सालिक कहा जाता है। एक सालिक जब दिल से अल्लाह पढ़ता है तो वो गोया 2,86,00,000 मरतबा अल्लाह का नाम ले रहा होता है। बात समझ आ रही है? ये औलिया कराम जो हाथ रख के एकदम कहते हैं ना, हाँ मैंने पढ़ लिया, दम कर दिया, तो भाई वो अपने यही लताइफ का इस्तेमाल करते हैं। ये ये पुरानी बात बता रहा हूँ, यही गुरु इंशाल्लाह सीखेंगे ये। तो आज पहला सबक है, जिक्र करते हैं। मैं 2 मिनट का जिक्र करवाऊंगा, 11 ज़रबे में लगवाऊंगा। यही आपने हर नमाज के बाद 11 ज़रबे लगाएंगे। आपको इससे ज़्यादा लगा सकता हूँ, बिल्कुल इसको इजाज़त है। और हाँ, एक बात और ये, एक हमारे माशरे में बड़ा मशहूर हो गया है कि भाई यार अगर आपकी भाई इजाज़त नहीं है, आपने सीख लिया है तो आप कर नहीं सकते। नहीं भाई, ऐसी नहीं है। मैं जो चीज़ यहाँ लिख के दे रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। ये अमानत है, मुझे मिली है, तहरीरी तौर पर भी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सलासी के हवाले से इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, मुर्शिद का फैज़ है। आप बिल्कुल आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये दे सकते हैं, इसमें कोई शक व झिझक वाली बात नहीं है। मेरी आज तक समझ नहीं आई, मना क्यों करते हैं? अबे भाई, वो जो आमिल हज़रात होते हैं ना, जो ऐसे अमलियात जिसमें मौके वो हो रहे होते हैं, उनके लिए मना किया जाता है। उनके तो हम भी मना करते हैं, हम उधर जाते ही नहीं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह कोई आमिल नहीं थे भाई, कामिल थे। उन्होंने, मुर्शिद का कमाल ही यही है कि वो अपने मुरीद को मुर्शिद बना दे। भाई मुर्शिद का क्या कमाल है? वो मुर्शिद ही नहीं है जो अपने मुरीद को मुर्शिद ना बना सका। वो मुर्शिद ही नहीं है। समझ रहे? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने बड़ी मशहूर बात कही है कि जिसको इल्म नहीं है वो दरवेश नहीं हो सकता। भाई दरवेश रा कदरे इल्म आयत हो ही नहीं सकता वो। अल्लाह अकबर। तो आइए जिक्र करते हैं। कोशिश करिएगा, अगर आंखें बंद करके कर लेंगे सब, अच्छी बात है, तवज्जो मिल जाएगी। और ये तवज्जो आप बैतुल्लाह का तसव्वुर करके करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, 11 दफ़ा करते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलिएगा इस दौरान, ठीक है? तो ये जो तवज्जो है, इंशाल्लाह चंद हमें सिर्फ अपने रब के लिए निकालने अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया है, वज़्कुर रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, और तमाम रिश्तों को, तमाम नातों को तोड़ते हुए फकत अपनी रब की ज़ात से नाता जोड़ ले। तो ऐ लोगों, ऐ तमाम सालिकों, मेरे तमाम याराने तरीक़तों, अल्लाह की रज़ा के लिए चंद लम्हे बस अल्लाह के जिक्र के लिए आ जाइए। आइए जिक्र करते हैं। अल्लाह ये भी एक अंदाज है, जिक्र खफी कहलाता है। हमने पहले जिक्र जारी करा, जिक्र खफी। सुभान में फतवा पड़ेगा, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये हदीस में दुआ है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जरूर बता दूंगा। ये हमने मराक़ लतीफ़ा क़ल्ब, रूह का पहला सबक के बारे में थोड़ी सी शनासाई दी। अभी हमने ये नहीं सीखा कि इस क़ल्ब का ताल्लुक़ किस नबी की रूह से, रूह मुबारक से होता है, ताकि उसकी तवज्जो हासिल हो जाए। आप लोग पूरे हफ्ते हर नमाज के बाद 11 मरतबा जिक्र करें, जो ज़्यादा करना चाहें उसकी मर्ज़ी है, सही है, लेकिन 11 मरतबा कम से कम जरूर करें। तो उसके अंदर ये कैफियत अगर पैदा हो रही है अपने गुनाहों से, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कहीं बैठा हुआ है, कहीं घर जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, और दिल में नदामत हो रही है, तो समझ जाइएगा आप अल्लाह, आपका दिल अल्लाह पढ़ रहा है। और इसको चेक करने का हाफिज़ साहब आसान तरीका है, आपको भी पता है, आपने भी करवाया है। गहरी सांस कैसे दिल पे हाथ रखते हैं, दिल की धड़कन चेक करते हैं, अल्लाह अल्लाह पढ़ रही नहीं पढ़ रही है, तो इंशाल्लाह पढ़ेगी ज़रूर। करना शुरू कीजिए, आसानी अल्लाह ताला फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।